14 اگست 2020 کا سانحہ بھی رونما کر دیا۔ یہ یقیناً افسوسناک امر ہے۔ 14 اگست کو بلدیہ شرقی میں جشن آزادی کی تقریبات کے حوالے سے میئر کراچی پہنچے تو چیئرمین بلدیہ شرقی معید انور کے ساتھ ساتھ میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرو اور افسران و ملازمین کی بڑی تعداد موجود تھے۔ اس موقع پر میئر کراچی وسیم اختر نے چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس کہ جان چھوڑو گھر جاؤ کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا۔ سانحہ 22 اگست جو کہ پریس کلب پہ ہوا تھا، اب سانحہ 14 اگست 2020 بلدیہ شرقی کے عوامی مقامات پر کیا گیا اور اس میں چیف جسٹس کے خلاف میئر کراچی بالآخر سامنے آ گئے اور انہوں نے پہلی دفعہ عوامی عدالت لگا لی اور چیف جسٹس کو بھرپور طریقے سے للکارا اور اللہ نیچے عوام کی طاقت ہے، ووٹوں سے منتخب ہوا ہوں، عدالت کے کہنے سے نہیں جاؤں گا، جیل سے آیا تھا۔ سنیے 14 اگست سانحہ بلدیہ شرقی میں میئر کراچی وسیم اختر کیا کہہ رہے ہیں اور پاس کھڑے ہوئے لوگ داد دے رہے ہیں۔ حیران کن طور پر چیئرمین بلدیہ شرقی کے ساتھ ساتھ سرکاری افسر وسیم مصطفیٰ سومرو نے بھی میئر کراچی کو ایسا کرنے سے نہیں روکا۔ لیکن سنیے میئر کراچی وسیم اختر کا سانحہ 14 اگست 2020 میں اظہار خیال۔ ایک بات کراچی کی اس عوام سے کرنا چاہوں گا، ذرا غور سے سنیے گا میری بات، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عدلیہ کہتی ہے مجھے، جو کہتی ہے آپ نے سب نے دیکھا، کراچی کی عوام نے مجھے ووٹ دے کے میئر بنایا ہے اس شہر کا، کراچی کی عوام نے ووٹ دیا ہے مجھے۔ عدلیہ کہتی ہے کراچی کی جان چھوڑو اور گھر جاؤ، کیا میں جاؤں؟ یہ عوام کی عدالت ہے، یہ عوام کی عدالت ہے جو کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ یہ عوام کے ووٹوں سے، عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آیا ہوں میں، الیکٹ ہوا ہوا آدمی، الیکٹ ہوئے آدمی کو کوئی بھی ایسے گھر نہیں بھیج سکتا۔ میئر کراچی اوپر خدا کی طاقت ہے، اس کے بعد زمین پہ عوام کی طاقت ہے۔ عوام نے ووٹ ڈالا ہے مجھے اور مجھے جیل سے الیکشن جتوایا ہے۔ میں دنیا کا واحد میئر ہوں جو جیل سے الیکشن جیتا ہے۔ جیل میں جعلی مقدمے بھگتنے کے بعد کراچی کی عوام نے رد کیا ان مقدموں کو، 40 FIR مجھ پہ کاٹی تاکہ میں الیکشن نہ لڑ سکوں۔ میری کراچی کی عوام نے پھر بھی جیل میں رہتے ہوئے بھی مجھے ووٹ دیا اور میں سرخرو ہو کے باہر آیا ہوں 4 سال سے۔ یہ تھے میئر کراچی وسیم اختر جنہوں نے باقاعدہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف محض آرائی کے لیے اعلان بغاوت کر دیا ہے۔ اب ہر سطح پر آواز آ سکتی ہے، لیکن 22 اگست 2016 کے اختتام پر MQM 3 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی، MQM لندن، پاکستان اور تنظیم بحالی پاکستان۔ لیکن سانحہ 14 اگست 2020 کو میئر کراچی نے جس سانحے کو دوبارہ دہرایا ہے وہ ریاست کے خلاف تو نہیں لیکن عدلیہ کے خلاف براہ راست ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ اس وقت بھی کسی نے نہیں روکا تھا اور پیشیاں بھگت رہے ہیں، اور 14 اگست کی رات کو بھی کسی نے نہیں روکا بلکہ تالیاں بجا رہے ہیں اور سرکاری افسر بھی خاموش۔ ایک نیا پنڈورا باکس کھل چکا ہے۔ سانحہ 22 اگست کے بعد سانحہ 14 اگست 2020 کیا رنگ دکھائے گا ہمیں نہیں معلوم۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔